السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر شاہ رخ عادل۔ ہم نے ایک نئی کیریئر گائیڈنس سیریز کا آغاز کیا ہے۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس پریشان رہتے ہیں کہ MBBS کے بعد کیا کریں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ڈیفرنٹ روٹس ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ایک نئی سیریز FCPS کیریئر گائیڈنس کا آغاز کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سارے ڈپارٹمنٹس ہوں گے۔ تو ہم نے سٹارٹ لیا ہے آرتھوپیڈک سرجری سے۔ جب بات آرتھوپیڈک سرجری کی آتی ہے تو میرے ذہن میں صرف ایک نام آیا، جن کا نام تھا آغا مومن۔ اب ہم ان کو مائک میں لیں گے تو آپ کو مزید آگاہ کریں گے اس فیلڈ کے بارے میں اور اپنے بارے میں کہ کیسی فیلڈ ہے اور وہ کہاں پریکٹس کرتے ہیں۔ اوور ٹو ڈاکٹر آغا مومن۔ جی السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر آغا مومن، میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہوں۔ آئی ایم ورکنگ ان دی کیپیسٹی آف ایسوسیٹ پروفیسر آف آرتھوپیڈکس۔ میرا میڈیکل جرنی آغاز ہوا تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج سے، جہیں سے میں نے اپنے MBBS کیے ہیں، اور اس کے بعد میں نے FCPS کے ٹریننگ کیا ہے گورکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل۔ میرا استاد ہیں پروفیسر عامر عزیز صاحب ہیں، اینڈ ہی از مائی انسپریشن، جس کی وجہ سے میں بیسکلی آئی سلیکٹڈ دا فیلڈ آف آرتھوپیڈکس۔ MBBS کے بعد اور ہاؤس جاب کے بعد میں ایک ہاسپٹل سر جیمنٹ ہاسپٹل میں ایز اے میڈیکل آفیسر کام کرتا تھا، جہیں پروفیسر عامر عزیز پریکٹس کرتا تھا، اور اس کا کام دیکھتا تھا اور میں بڑی امپریس ہوا اس کے کام سے اور آرتھوپیڈکس کے فیلڈ سے، اور دی ویرائٹی آف سرجریز، اور جس طرح پیشنٹس آتے تھے بالکل ہاریزنٹل اور پھر اپنے قدموں میں چل کے واپس جاتے تھے ہاسپٹل سے۔ آپ یہ بتائیں، آپ کس طرح کے مریض آپ دیکھتے ہیں، کون کون سی پیچیدگیاں بیماریاں کے پیشنٹ آپ کو دیکھ کے آپ کے پاس وزٹ کریں جو آپ سے بہت زیادہ رہنمائی حاصل کر سکیں، ان پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے۔ بیسیکلی جتنے ہمارے پیشنٹس جو موسٹلی آتے ہیں وہ آتے ہیں کمر کے درد کے ساتھ، جوڑوں کے درد کے ساتھ، یا ٹراما کے کیسز ہیں جہیں کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ یا ڈیو ٹو فال فرام ہائٹ، یعنی اونچائی سے گر کے ان کا کوئی فریکچر ہوا، تو پھر وہ تو یا بچے ہوتے کھیلنے کے دوران ان کی فریکچرز بھی ہو جاتے ہیں، ٹوٹتی ہے اس کی ہڈیاں۔ تو اس طرح کے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، اور ڈپینڈنگ اپون جو بھی مسئلہ ہے اسی طرح ہم پھر پیشنٹ کو معائنہ کرتے ہیں، اور پھر معائنے کے بیس پہ جو بھی ہم تشخیص کرتے ہیں پھر اس کو فردر گائیڈ کرتے ہیں کیا کرنا ہے۔ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں آرتھوپیڈکس میں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں بغیر آپریشن، جو کنزرویٹو ٹریٹمنٹ انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ بیسکلی اس میں ہم پیشنٹ کو دوائی دے دیتے ہیں جس سے وہ درد ٹھیک کرنے کے لیے دوائی، اور جو بھی تشخیص ہوا بیماری اس کے متعلق اگر کوئی دوائی ہے تو اس کے لیے بھی الگ دوائی دے دیتے درد کے گولیوں کے ساتھ، اور تھوڑی بہت فزیو بھی ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو اگر اس سے وہ بہتری آ جاتے پیشنٹ کو، اور تھوڑا سا پرہیز بھی بتا دیتے کچھ چیزوں کا۔ اچھا، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آج کل جیسے لوگ کافی ساری ہڈی کے لیے جراح کا انتخاب کرتے ہیں، تو آپ کس طرح کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس طرح کویکری پاکستان میں جلدی ختم ہو جائے، دم توڑ جائے، اور لوگ ایک پروفیشنل کے پاس جا کے اسے علاج کروائیں؟ یہ بیسیکلی جو کویکری ہیں یہ ایک سوشل ٹیبو ہے، یعنی کنونشنلی پرانے زمانے سے یہ چل کے آ رہے ہیں دیٹ لوگ ظاہر بات ہے جب ان کو کوئی پٹھوں کے درد، جوڑوں کے درد، یا کوئی ان کا کوئی چوٹ لگا ہے تو سب سے پہلے وہ پہنچتے ہیں جراح کے پاس، اور یہ جنریشنز اوور جنریشنز یہ ایک پریکٹس، سوشل پریکٹس ہے، اور سوشل ٹریڈیشن ہے دیٹ بس یہ مسئلہ ہے تو آپ نے جراح کے پاس جانا ہے۔ تو موسٹلی لوگ جب ان کو اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو جس طرح کے ہر گھر میں ہوتے ہیں، وہ آپ نے رشتہ داروں سے مشورہ کرنا ہے، آپ نے گھر والوں سے مشورہ کرنا ہے، پڑوسوں سے مشورہ کرنا ہے، تو ان کے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے دیٹ آپ جراح کے پاس جائیں۔ تو جراح کے پاس جاتے ہیں، جب ان کو فائدہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر جراح خود ہی ان کو کہتے ہیں ذرا ہڈی کے ڈاکٹر سے رابطہ کر لو، وہ میری ابھی جہیں تک میری نالج ہے ادھر میری بس ہو گئی، تو آپ کائنڈلی ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے، پھر وہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں
اور بعض اوقات چیزیں جراح نے پہلے سے خراب کر چکا ہے، اسپیشلی فریکچرز کے معاملے میں. جب فریکچر ہوتے ہیں تو وہ ہڈی غلط جڑ گئی یا جڑی نہیں ہے، یا اس کی پٹی اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں تو خون کی گردش بھی بند ہو جاتے، تو بعض اوقات پورا بازو یا ٹانگ بھی ضائع ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھار زخم بھی ہوتے ہیں تو ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ ایسے زخم کے علاج کرنا پراپر سائنٹیفک طریقے سے، میڈیکل طریقے سے، تو وہ ان سے بھی اس کی وجہ سے یا زخم بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، ہڈیاں بھی گل جاتی ساتھ، یا پورا ٹانگ بھی خراب ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو گرا لوگ جو فریکچر کے معاملے میں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ بالکل ٹائٹ قسم کی پٹی بازو پہ باندھ دیتے ہیں جس سے ان کا پورا بازو سوج جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک کرتے ہیں اس طریقے سے؟ بیسیکلی جو موسٹلی جو میں نے دیکھا ان کے پاس کوئی مختلف مرہم ہوتے ہیں، کوئی لال، کوئی پیلا، کوئی یہ ہے، اس میں ہلدی ڈلی ہوئی ہے، اس میں کوئی لال دوائی ہوتی ہے، وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ کوئی تیل کے ساتھ مکس کر کے پورا بازو پہ وہ لگا دیتے ہیں. اس کے بعد لکڑی کے پیسز لے کے وہ چاروں طرف سے بازو کو لگاتے ہیں. اس کے بعد وہ جو اس کو کہتے ہیں کاٹن بینڈیج، وہ کریپ بینڈیج نہیں، کریپ بینڈیج ہوتے الاسٹک، وہ کاٹن بینڈیج ان الاسٹک ہوتے، تو وہ اس کو ایسے ٹائٹ باندھ دیتے تاکہ یہ لکڑی کے پیسز اپنی جگہ پہ رہیں، اور اگر سوجن ہے تو اس امید پہ تک سوجن کم ہو جائیں. تو ہوتا یہ ہے دیٹ خون کے گردش ساتھ سفر کرتے، اس میں وہ سلو ڈاؤن ہوتے، بند ہو جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے پھر نیوٹریشن نہیں ہے اور آکسیجن سپلائی اور بلڈ فلو نہیں پہنچتے صحیح طرح بازو کو یا لمب کو یا ٹانگ کو، تو پھر ظاہری بات ہے پھر جو مسل ٹیشو وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جو پٹھے ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پراپر خون کی گردش نہیں آ رہی جس کے ذریعے سے آکسیجن اور خوراک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر جب بازو کا رنگ بدل جاتے ہیں، کالا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سوج جاتے ہیں، تو پھر وہ جراح کو سمجھ آ رہے تھا معاملہ خراب ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں ذرا ڈاکٹر سے رابطہ کر لو. یا پھر پیشنٹ کبھی کبھار مشورہ کر لیتے ہیں ادھر ادھر، پھر وہ کہتے ہیں یار یہ ہاسپٹل لے جاؤ، ڈاکٹر سے مشورہ کر لو، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں. اور سم ٹائمز وہ بہت دیر سے آتے، پھر ہمیں اس بازو یا ٹانگ کو کاٹنا پڑتا ہے. اچھا انفارچونیٹلی یہ بتائیں کہ آپ الیکٹیو کیسز کون کون سے کرتے ہیں؟ جیسے ڈیفیکٹس، اسکیلٹل ڈیفیکٹس، اس میں جو بھی شامل ہیں، جو آپ کی اسپیشلٹی ہے، آپ کون سا سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں؟ میں ٹرینڈ آرتھوپلاسٹی سرجن ہوں، ٹرینڈ اسپائن سرجن ہوں، ٹرینڈ اسپورٹس سرجن ہوں. تو ہم کیمرے کے ذریعے جو آپریشن ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور ہم جوڑوں کی تبدیلی بھی کرتے ہیں، اور اسپائن سرجری جو ہوتے کمر کا مختلف مسئلے مسائل ہوتے، یا دوائیوں سے علاج کرتے، یا پھر کمر میں ٹیکے لگاتے، یا اگر ان تشخیص پہ اور معائنے پہ اور تشخیص دیکھنے کے بعد ہم تشخیص کرتے ہیں کہ وہ ایڈوانس سٹیج ہے، اس کی ضرورت ہے سرجری کی، تو پھر سرجری بھی کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ پریکٹس کہاں کرتے ہیں؟ سب سے مین سوال تو آپ نے نہیں بتایا ہمیں. میں پریکٹس کرتا ہوں ایک ہاسپٹل، اس کے نام ہے ڈاکٹرز کیئر ہاسپٹل، وہ الکبیر ٹاؤن کے اندر ہے، اپوزٹ لیک سٹی، رائیون روڈ، ٹھیک ہے، لاہور میں. اچھا آپ سے اپوائنٹمنٹ کا کیا طریقہ ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہے دیٹ وہ ایک فون نمبر ہے، وہ فون نمبر نیچے دی ہوئی ہے، اس پہ آپ کال کر لو تو آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائیں گے. ویسے میرے کلینک کے ٹائمنگز ہے 7 سے 9 بجے ہیں، لیکن آپ فون کر لو تو اگر ارلی ٹائم بھی چاہیے تو وہ ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آپ کسی بھی طرح کی بیماری کا ریلیٹڈ ٹو آرتھوپیڈکس آپ ڈیل کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں آگے. یہ بہت ماشاءاللہ قابل انسان ہے، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں رہ گیا اس بات کا. باقی اب ہم اپنے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا ویڈیو کا اگلا حصہ اس معاملے میں رکھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے آرتھوپیڈکس ہی کیوں چوز کیا؟ میں نے بیسیکلی شروع سے before even becoming a doctor I always aspirated and wished to be a surgeon. تو ایک ہوتا تھا پروگرام، ایک امریکن سیریز، اس کو کہتے تھے سینٹ ایلسویئر، آتے تھے ٹی وی پہ، جو میں ریلیجیسلی دیکھتا تھا. تو اس میں ادھر وہ ایک کارڈیو تھوراسک سرجن تھا، تو وہ پہلے شروع میں میرے شوق تھا کہ شاید میں کارڈیو تھوراسک سرجن بن جاؤں. بہرحال ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد میں نے سرجمنٹ ہاسپٹل میں جاب کرنے لگا تھا ایز اے میڈیکل آفیسر.
तो इधर मेरी मुलाकात हुई है प्रोफेसर आमिर अजीज साहब से, जहीं से रेगुलर बेसिस से इंटरेक्शन होती थी। और मैं ज़ाहिर बात है इनके पेशेंट्स देखते थे, वो जो दाखिल होते थे बिफोर सर्जरी आफ्टर सर्जरी इनकी क्या हालत होती थी, वो मैं देखता था जब उनको काफ़ी बेहतरी आ जाते थे इनकी सर्जरी के बाद। पेशेंट आते थे बिल्कुल स्ट्रेचर पे, ठीक है, चलने के काबिल नहीं है, और फिर ऑपरेशन के बाद चलते हुए जाते थे घर। तो वो उसने बहुत मुझे इम्प्रेस किया, और एक किस्म तजस्सुस भी पैदा हुआ, कहते हैं कैसे ये चीज़ है। तो और मुझे थोड़ा सा ये काम ज़रा अच्छा लगा, और उसमें मुझे दिलचस्पी बनना शुरू हो गया। तो देन आई डिसाइडेड टू बिकम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, और मैंने फिर पार्ट 1 दे दिए। पार्ट 1 के बाद तो मैंने, बल्कि पार्ट 1 देने से पहले मैंने सर से कहा था जब मैं पास करूंगा तो आपने मुझे अपनी टीम में शामिल करना है ट्रेनिंग के लिए। तो सर ने मुझे वादा किया था जैसे आपका पार्ट 1 क्लियर होगा तो आपने आना मेरे पास और मैं आपको ट्रेन करूँगा। आजकल दरअसल विद द मशरूम ग्रोथ ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए फील्ड में, लेकिन ये मतलब नहीं है दैट देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीबडी, देयर इज ऑलवेज अ प्लेस ऑन द टॉप, सिंपल एज इट इज, ठीक है। तो यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड बी गुड, और जब आप हाउस जॉब कर रहे हैं आफ्टर डूइंग योर MBBS, बंदे को देखने चाहिए इसके इंटरेस्ट कहाँ पैदा होते हैं, किस फील्ड में, मेडिसिन में, सर्जरी, सर्जिकल स्पेशलिटी हैं, ठीक है। और फिर ही शुड परसू हिज पैशन, जो चीज़ वो आप यू आर पैशनेट अबाउट दैट, आप उस पर एक्सेल करने की कोशिश करेंगे खुद ही, और मेहनत दिलचस्पी के साथ करेंगे, और ज़ाहिर बात है फिर बंदे को ऑब्वियसली अपना स्किल पॉलिश करते हैं इस तरह। और ये जो होती है स्किल, ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इससे मतलब नहीं है जब आपने FCPS कर लिए तो आपने बस सब कुछ अचीव कर लिए, उसके बाद भी स्ट्रगल होते हैं, ठीक है, क्यों आप नया चीज़ें सीखते हैं, नए एडवांसेस आती हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स जो नए ईजाद होते हैं। तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें ज़हन में रखना है जब आपने है इस फील्ड में आना है तो आपने लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना है, स्टूडेंट रहना है पूरा ज़िंदगी। बेशक जितने मर्जी आप बड़ा हो ये हो, तो आपने ऑर्थोपेडिक्स जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त बंदे बहुत कम थे। इस वक्त नो डाउट इस फील्ड में बंदे बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज स्कोप इन योर फील्ड। ऐसे कोई बात नहीं है तब कहना है फील्ड भर गया तो मैंने नहीं जाना इस फील्ड में। वो रिस्क एक चीज़ होती है लिखी हुई अल्लाह की तरफ से, आपने कोशिश करना, और रिस्क आपको खुद ही खुद आपके पास चल के आएंगे, ठीक है। आपने सिर्फ अपने कोशिश में लगे रहना है और आपने स्किल बेहतर करना है, और दिस ऑटोमेटिकली पेशेंट से इसमें ये होता है अगर आपकी पेशेंट के साथ रखो रवैये अच्छी हैं, आपका ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी अच्छी है, और पेशेंट सेहतयाब हो जाते हैं। और सिर्फ सेहतयाब होने के मतलब नहीं है अगर आपने सिर्फ सर्जरी करनी है, आपने उसको सर्जरी करनी है, सर्जरी से पहले उसको थोड़ा सा तसल्ली भी देनी है, इसके प्रॉपर तरीके से सर्जरी करनी है, सर्जरी के बाद उसको लुक आफ्टर करनी है, उसके पोस्ट ऑप केयर जिसको कहते हैं, और रिहेबिलिटेशन तक उसको फॉलो करना पेशेंट को। जब पेशेंट सारी बातें ठीक होते हैं तो वो अगला मरीज को कहते हैं कि फलाना डॉक्टर साहब है, उसकी एक्सपीरियंस उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो वो अपना पूरा खानदान को आपके पास भेजेंगे, ठीक है, अपना रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने मोहल्लेदार, अपने जानने वाले, और इस तरह का फिर वो आपका प्रैक्टिस चल जाते हैं, ठीक है। तो यू शुड नॉट मेक मनी योर प्राइमरी टारगेट, दैट मैंने पैसे कमाना, उससे पहले गया है मैंने अच्छी हेल्थ केयर पेशेंट को देने हैं, ये आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ही ब खुद आ जाती है साथ। ये था डॉक्टर आगा मोमिन, एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स का इंटरव्यू। थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो गया, लेकिन आप मेन बात यह है कि अगर आपने किसी पे कंसल्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से रब्ता करें, कोई अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको कोई मायूसी नहीं होगी। ही इज़ अ ग्रेट सर्जन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।